الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نصاب الصرف کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ یہ سبق حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے بیان میں ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی لفظ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ حروف اصلی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ہوتے ہی سارے اصلی ہیں، زائدہ ہوتے ہی نہیں۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر اصلی حروف کے ساتھ ساتھ کچھ زائد حروف بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ایک لفظ ہے، آیا کہ اس کے اندر حروف زائدہ ہیں یا صرف حروف اصلی ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر حروف زائدہ ہیں تو کون کون سے ہیں، یہ چیزیں ہمیں جاننا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو جیسے جیسے آپ گردانے پڑھتے جائیں گے آپ کو یہ ساری چیزیں خود بخود آ جائیں گی، لیکن کچھ نہ کچھ آپ ادھر بھی یاد رکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو لفظ کے اندر کچھ حروف زائد بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کہیں گے بھئی ایک لفظ کے اندر زائد حروف کیوں آتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بعض طلباء سوال کرتے ہیں بھئی آپ یہ زائد حروف اس لفظ میں کیوں ڈالتے ہیں، وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ مکان بناتے ہیں نا، مکان، ٹھیک ہے، تو مکان بناتے ہیں تو مکان کی دیواریں کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو ستون لگ گئے، یہ اس کے مادہ ہے، یہ اس کی اصلی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس سے مکان تیار ہو جاتا ہے، انسان آرام سے رہ سکتا ہے۔ لیکن وہ اس مکان میں کچھ زائد چیزیں بھی لگا دیتا ہے، مثلا ٹائلیں لگا دیتا ہے، سنگ مرمر لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے، رنگ روغن وغیرہ کرتا ہے، تو یہ ساری زائد چیزیں ہیں۔ تو یہ زائد چیزیں کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ یہ زائد چیزیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مکان خوبصورت لگے، ٹھیک ہے، اچھا لگے۔ اسی طرح کوئی بھی لفظ ہوتا ہے اس کے حروف اصلی یا 3 ہوں گے اگر ثلاثی ہے، رباعی ہے تو 4 ہوں گے، خماسی ہے تو 5 ہوں گے۔ ان حروف کے علاوہ جو زائد حروف بیچ میں شامل کیے جاتے ہیں ان کا بھی مقصد ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ نئے معنی حاصل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ میں خرجتو، ٹھیک ہے، خرجتو اس کا معنی کیا ہے؟ میں نکلا، ٹھیک ہے، میں نکلا۔ لیکن اگر میں خا را جیم، یہ اصلی حروف ہے نا، اگر میں انہی حروف سے میں نکلے کی بجائے میں معنی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے نکالا، ٹھیک ہے، اگر میں یہ معنی مراد لینا چاہتا ہوں، میں نکلا یہ والا معنی مراد نہیں لینا چاہتا، بلکہ خا را جیم جو ہے اس سے میں یہ معنی مراد لینا چاہتا ہوں کہ میں نے نکالا، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ زائد حرف داخل کرنا پڑے گا۔ اخرجتو، باب افعال میں لے جائیں گے، اخرجتو، اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا میں نے نکالا، ٹھیک ہے۔ تو نئے ترجمے یا مختلف ترجمے حاصل کرنے کے لیے یا کچھ نئی چیزیں وہ بھی ہم پڑھیں گے، وہ خاصیات ابواب میں چیزیں آئیں گی تو وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو نئے معنی حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جو اس کے اپنے لغوی معنی ہیں ان کے علاوہ نئے نئے معنی حاصل کرنے کے لیے زائد حروف لفظ پر داخل کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی الحال اتنا ہی سمجھ لیں، جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو لفظ ہے اس کے اندر صرف حروف اصلی ہی ہیں یا کچھ زائدہ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو میں نے یہ لکھا ہے حروف زائدہ 10 ہیں جن کا مجموعہ ہے الیوم تنساؤ، ٹھیک ہے، حمزہ لام یا واو میم، ٹھیک ہے، 5 ہو گئے، تا نون سین الف ہا، 5 ہی ہو گئے، 10 یہ ٹوٹل 10 حروف ہیں، یہ حروف زائدہ ہیں۔ جو بھی حروف زائدہ ہوں گے وہ انہی میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے، انہی میں سے ہوں گے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ حروف زائدہ کی پہچان کیسے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک کانٹا لینا پڑے گا، کانٹا سمجھتے ہیں جس پہ چیزیں تولی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا، پرانا کانٹا، ایک طرف وہ جو 1 کلو کا یا 2 کلو کا وہ جو ایک پتھر سا ہوتا ہے، لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہیں، وہ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وزن کے لیے، اور دوسری سائڈ پر پھر چیزیں رکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ دونوں آپس میں دونوں پلڑے برابر ہو جائیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے برابر ہے تو چیز دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز 1 کلو کی ہے، یہ 2 کلو۔ اسی طرح الفاظ کا بھی وزن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الفاظ کا وزن کرنے کے لیے الفاظ ہی ہیں، ٹھیک ہے، لفظ ہی ہیں، اور وہ ہیں فا عین لام، ٹھیک ہے، فا عین لام۔ تو فا عین لام ایسے یہ میزان ہے، اس کو آپ کانٹا بول سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ ان کے ذریعے ہم حروف اصلیہ اور زائدہ کو الگ الگ کر سکتے ہیں، یہ کانٹا ہے، ٹھیک ہے۔ ترکری وٹا جسے ہم بولتے ہیں وہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ترازو بولتے ہیں، اردو میں ترازو بولتے ہیں، پنجابی میں سرائکی میں ترقی وٹا اس طرح بولتے ہیں۔ تو یہ فا عین لام یہ وہی ترازو ہے۔
اب آئیے ہم وزن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے ضربہ ہم نے لکھا ہے، ضربہ، ٹھیک ہے، ضربہ۔ اب ضربہ کے اندر 3 حروف ہیں، تو ضربہ کا وزن کرنے کے لیے بالکل اسی طرح، اس تینوں پر زبر ہے نا، تو اسی طرح ہم نے فاعل تینوں پر زبر لگا دیا، تو ہم نے نیچے لکھا، تو دیکھیں فا کی جگہ یہ جو ضاد ہے یہ فا کی جگہ آ رہا ہے، را عین کی جگہ آ رہا ہے، با لام کی جگہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تینوں حروف اصلی ہیں، ان میں زائد کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں آئے، ان کے برابر میں آئے، وہ اصلی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ضربہ ان کے اندر تمام حروف اصلی ہیں، اور دیکھیں ضربہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ اصلی ہے۔ ادھر آ جائیے، دحرجہ، ٹھیک ہے، یہ 4 یہ رباعی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آگے ہم اگلا سبق اسی کے بارے میں ہے، وہ ہم ثلاثی رباعی خماسی بھی تفصیل سے پڑھیں گے، فی الحال آپ ضرورت کے مطابق سمجھ لیجئے۔ دحرجہ یہ رباعی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو رباعی ہوگا نا، تو اس کے لیے ہم 1 لام اور بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے۔ فا لام تو 3 ہے، ہم 2 لام کر دیں گے، تو رباعی کے اندر فا عین اور 2 لام یہ ترازو کا کام دیں گے۔ تو ہم نے دحرجہ اس کو فعلالہ نیچے لکھ لیا، تو دال فا کلمہ کے مقابلے میں ہے، تو دال یہ حرف اصلی ہے، ہا یہ عین کے مقابلے میں ہے، یہ بھی اصلی ہے، را یہ لام اول کے مقابلے میں ہے، یہ بھی اصلی ہے، جیم یہ لام ثانی کے مقابلے میں ہے، یہ بھی اصلی ہے۔ تو ان کے اندر بھی چاروں کے چاروں حروف اصلی ہیں، زائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب خماسی آ جائے، ان میں 5 حرف ہیں، تو ہم جب خماسی ہوگا تو ترازو بھی 3 لام والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ثلاثی میں لام 1 ہوگا، رباعی میں 2 لام ہوں گے، اور خماسی میں فا عین اور 3 لام ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو جہ ہماری شن ہم نے نیچے وزن لکھ لیا فعلالن، ٹھیک ہے۔ تو جیم فا کے مقابلے میں ہے، تو جیم فا کلمہ ہو گیا، ہا عین کے مقابلے میں ہے، ہا عین کلمہ ہو گیا، میم لام اول کے مقابلے میں ہے، یہ لام اول ہے، را لام ثانی ہے، اور شین لام ثالث ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں بھی کوئی بھی حرف زائد نہیں ہے۔ تو یاد رکھے جو ثلاثی ہوگا اس کے جو فا کلمہ کے میں آئے گا اس کو فا کلمہ بولیں گے، مثلا ہم دعاد کو بولیں گے دعاد فا کلمہ ہے، یہ صرفی حضرات یوں بولیں گے، اور را عین کلمہ ہے اور با لام کلمہ ہے۔ با کو لام کلمہ کیوں کہا؟ کیونکہ لام کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ را کو عین کلمہ کیوں کہا؟ کیونکہ عین کے مقابلے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ دال فا کلمہ ہے، یہ ہا عین کلمہ ہے، یہ لام اول ہے، یہ لام ثانی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس میں بھی، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا۔ اب آتے ہیں ایک اور چیز کا وزن کرتے ہیں، اکرامہ، ٹھیک ہے۔ اکرامہ یہ لفظ ہے، ہم نے معلوم کرنا ہے اس میں اصلی اور زائد کوئی ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں حمزہ کو دیکھ کر ہی پتہ چل جانا چاہیے کہ دیکھو الیوم تنسا، اس میں حمزہ ہے نا، تو اس کا مطلب حمزہ کیا ہے؟ یہ زائدہ ہے، باقی 3 اصلی ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم فاعل لام جو ترازو ہے اس کے ذریعے کریں گے، تو یہ یوں اسی کا وزن ایک نیچے لکھ لیں گے، افعل۔ تو دیکھیں فا کے مقابلے میں کاف آ رہا ہے، یہ اصلی ہوا، عین کے مقابلے میں را آ رہا ہے، یہ بھی اصلی ہوا، لام کے مقابلے میں میم آ رہا ہے، یہ بھی اصلی ہے۔ جو فا عین لام کے مقابلے میں آئے وہ اصلی ہے، جو ان تینوں کے مقابلے میں نہ آئے وہ زائدہ ہے۔ یہ جو حمزہ یہ فا عین لام میں سے کسی کے مقابلے میں نہیں آ رہا تو وہ زائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوں بھی ہم وزن کر سکتے ہیں، اور نصاب و صرف میں یہی لکھا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جو میں ابھی نہیں بتا سکتا، شاید ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے ہم پڑھیں گے ثلاثی مجرد و مزید فی کی گردانیں، تو میں آگے جا کے آپ کو اس کے اور بھی طریقے بتاؤں گا کہ وزن معلوم کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ گہرائی میں ہم ابھی نہیں جاتے۔ اچھا، ایک اور میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ حروف اصلی کون سے ہیں۔ مثلا میں یہاں پر لکھتا ہوں بہت سارے حروف، لفظ لکھتا ہوں، یہ کیا ہے؟ ناسورہ۔ اچھا ادھر آ جائیے، یہ کیا ہے؟ انصرہ۔ ادھر آ جائیے، استنصرہ، یہ کیا ہے؟ استنصرہ۔ ادھر آ جائیے، تناصرہ، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے 4 لفظ لکھے، ٹھیک ہے، مختلف بابوں کی یہ مختلف ماضیاں ہیں، یہ سب ماضیاں ہیں، ٹھیک ہے، آپ آگے پڑھیں گے۔ اب دیکھیں یہ میں نے مختلف لفظ لکھے ہیں، اب دیکھیں جو لفظ جو حروف ان چاروں کے اندر ہوں گے وہ اصلی ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جو ان میں سے کسی ایک لفظ میں نہیں ہوں گے وہ زائدہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیے، ناسوارا، یہاں بھی نون صاد را ہے، 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 تو نون صاد را یہ چاروں میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب نون صاد را یہ اصلی ہے، یہ مادہ ہے، ٹھیک ہے۔
اور باقی جو نون صاد را کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب حروف زائدہ ہیں، وہ اصلی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں حمزہ زائدہ ہے کیونکہ حمزہ یہاں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر حمزہ اصلی ہوتا تو یہاں بھی حمزہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ حمزہ کبھی کبھی اصلی بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہر دفعہ زائدہ ہی ہوگا، تو وہ بھی بات آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں حمزہ سین تا یہ تینوں زائدہ ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ پیچھے اس میں بھی نہیں ہے، اس میں بھی نہیں ہے۔ اس میں دیکھو تا اور الف یہ زائدہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اس میں نہیں ہے۔ تو جو حروف ان چاروں کے اندر آ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اصلی ہیں۔ جب آپ گردانے پڑھیں گے نا یہ چاروں آپ کو آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ فعل ماضی ہے ثلاثی مجرد کی، یہ ثلاثی مزید فی باب افعال کی ماضی ہے، یہ ثلاثی مزید فی باب استفعال کی ماضی ہے، یہ ثلاثی مزید فی باب تفاعل کی ماضی ہے۔ تو آپ گردانے پڑھیں گے نا یہ ساری چیزیں آپ کو آ جائیں گی، ٹھیک ہے، ابھی پریشان نہیں ہونا۔ تو جو حروف ان سب کے اندر آ رہے ہیں وہ اصلی ہیں، اور جو ان سب کے اندر نہیں آ رہے وہ زائدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور بھی اس کے طریقے ہیں، وہ اور بھی طریقے انشاءاللہ آپ کو بتائے جائیں گے۔ ابھی آپ کو نہیں بتاتے کیونکہ ابھی آپ ابتدائی طالب علم ہیں، تو ابھی آپ کو بتائیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ فی الحال آپ اتنا ہی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ حروف اصلی اور حروف زائدہ پہچاننے کا طریقہ کیا ہے۔ کوئی بھی سوال ہو تو آپ جواب پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی جو مشق دی جائے اس مشق کو حل کریں اور محنت سے کام کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ صرف کے ماہر بن جائیں گے، یہ انشاءاللہ گارنٹی ہے اللہ کے حکم سے۔